تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا. یہ ترنگا، اب تیار رہنا، یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے. سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد. سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کو. اس سے پہلے بتا دوں کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ دولت کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. آئیے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کو. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے. تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کیا ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا. اگر نفرتی آوازیں جو ہیں، اگر نفرت والی آوازیں بہت زور شور سے سنائی پڑ رہی ہیں تو محبت کی صداؤں کو اور بلند کریے، محبت کی صداؤں سے ان فضاؤں کو بھر دیجئے تاکہ نفرت والی آوازیں سنائی پڑنا کم ہو جائے. میں پڑھتا ہوں کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا. تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا. یہ ترنگا، اب تیار رہنا، یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے. یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے. مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. کہ ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم، سچ بول رہا ہوں، کہ ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم، آرتی اور اذانوں کے دشمن ہو تم. کسی کے سگے نہیں ہیں، کسی کے بھی سگے نہیں ہیں. کہ آرتی اور اذانوں کے دشمن ہو تم، ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم. پہلے تو ہندو مسلم کے دشمن تھے پر آج کل تو کسانوں کے دشمن ہو تم. کہ ان داتا سے الجھے ہیں اس بار یہ. تیار ہے نا؟ اگر سچ لگے تو میں جو باتیں یہاں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں، میں صرف یہی نہیں بولتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ باتیں ان سے 6 فٹ دور کھڑے ہو کر کے پارلیمنٹ میں بھی بولوں. میں بول رہا ہوں، میں آپ کی آواز بن کے بول رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ ان داتا سے الجھے ہیں اس بار یہ. ادھر جو لوگ کھڑے ہیں ان کی بھی شرکت ہو. کہ ان داتا سے الجھے ہیں اس بار یہ، مودیا شاہ ہوں سب سدھر جائیں گے. مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے. موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے. اب آئیے دوستو نداء منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں ایمان کی اہمیت. مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو نبیت جو کہ انصار کا ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا.
پھر آگے بڑھا اور اس نے جہاد میں حصہ لیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تھوڑا سا عمل کیا ہے اور اسے بہت زیادہ اجر دیا گیا ہے۔ ایمان قبول کرنے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ صدقہ و خیرات کیا، اور وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہو گیا۔ ایمان نے اسے جنت میں داخل کرا دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان کی قدر کریں، ایمان کی عظمت کو پہچانیں، ایمان کی اہمیت کو محسوس کریں۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے، ایسی دولت جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہو سکتی، ایسی دولت جس سے ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے، ایسی دولت جس سے جنت خریدی جا سکتی ہے، ایسی دولت جس پر ساری دولتیں بلکہ جان تک نچھاور کی جا سکتی ہے، مگر کسی چیز پر نچھاور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر ہمارے پاس ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم دنیا کے سب سے بڑے کنگلے انسان ہیں، اگرچہ ہمارے پاس کوٹھی ہو، کار ہو، مال و دولت ہو، یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر ایمان نہ ہو۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ دل میں ایمان کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی اتنی ہی زیادہ اعمال کی توفیق ملے گی، اور اگر ہمارے ایمان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ہو تو اول تو جو برگ دبار سے خالی ہے، اعمال کو دل ہی نہیں چاہتا، اور اگر بالفرض کوئی کر ہی لے تو ان میں جان نہیں ہوتی۔ عمل صالح، آپ بار بار سن رہے ہیں کہ قرآن نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی ذکر کیا ہے۔ آپ ضرور سوچیں گے کہ آخر عمل صالح ہے کیا؟ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ ایک اصولی بات عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو عمل صالح کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے وہ عمل صالح ہے۔ اس اصول کے مطابق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ظاہر ہے عمل صالح ہیں ہی، لیکن اگر زراعت، تجارت، ملازمت اور بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی بھی اس جذبہ کے ساتھ کی جائے تو یہ بھی عمل صالح ہوں گے۔ اور اگر نماز روزہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر نہ ہو تو یہ بھی عمل صالح نہیں ہے، عمل فاسد بن جاتے ہیں۔ نیت کا رخ بدلنے سے عبادت معصیت بن جاتی ہے، اور بعض مباح کام عبادت بن جاتے ہیں۔ اپنے پاس گھڑی رکھنا ایک مباح کام ہے، لیکن اگر اس سے مقصد یہ ہو کہ نماز کے اوقات کا خیال رہے گا تو گھڑی کا رکھنا بھی نیک عمل شمار ہوگا۔ کھانا پینا، ورزش کرنا اور ہلکی پھلکی تفریح کرنا مباح عمل ہے، لیکن اگر دل میں نیت یہ ہو کہ اس سے عبادت میں تقویت حاصل ہوگی تو یہ سب نیک عمل ہوں گے۔ لوگوں کو سایہ پہنچانے کی غرض سے درخت لگانا، انسانیت کی خدمت کی نیت سے ڈاکٹر بننا، سائنس کے میدان میں دشمنان دین کا مقابلہ کرنے کے لیے سائنسی تحقیقات کرنا، کفر کو شکست دینے کے لیے ہتھیار بنانا، یہ سب نیک کام ہوں گے۔ دیکھیے، نیت کے درست ہونے سے وہ کام جو بظاہر عبادت نہیں ہیں وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں، اور اگر نیت میں گڑبڑ ہو تو پھر عبادت بھی عبادت نہیں رہتی بلکہ معصیت بن جاتی ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج اور عمرے کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، مگر دل میں اللہ کی رضا کا جذبہ نہیں بلکہ ریاکاری اور دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، تو اس کی نماز محض اٹھک بیٹھک ہوگی، اس کا روزہ خالی کھلی بھوک پیاس ہوگا، اس کے حج و عمرے سر و سیاحت ہوں گے، اس کا صدقہ و خیرات اور اسراف ہوگا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔